السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بار بار سوالات آ رہے تھے کہ جہیز کے بارے میں بتائیں، یہ کیا ہے۔ اچھا، میں کچھ سٹارٹ سے آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام نے بنیادی حقوق جو ہے خواتین کے وہ کیسے رکھے ہیں۔ اس کو آپ یہاں سے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو جب ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو وہاں پر جو رسومات چل رہی تھی، ان رسومات کے اندر ایک رسم یہ بھی تھی کہ خواتین کو خاص ایام میں بالکل الگ تھلگ کر کے کسی کمرے میں بھیج دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب تک وہ نہا کر واپس نہ آ جاتی اس کو نارمل لائف میں نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ اس کے ہاتھ کا بھی پکا ہوا کوئی نہیں کھاتا تھا، اس کے ہاتھ سے گوندا ہوا آٹا اگر ہو تو اس کی روٹی کوئی کھانے کو تیار نہیں ہوا کرتا تھا۔ پھر دوسری طرف یہ کہ جب اس معاشرے کے اندر بچیاں پیدا ہوتی تو ان بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، ان کو دفنا دیا جاتا تھا۔ تو اس معاشرے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست تربیت کی اور خواتین کو بڑے حقوق دیے۔ سب سے پہلے تو حق یہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی حالت میں مخصوص ایام کے اندر خواتین ناپاک نہیں ہوتی۔ پھر ان کے یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا سونا، حتیٰ کہ میاں بیوی کا بوس و کنار کرنا، یہ سارا کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ اس کو پلید مت سمجھو۔ دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بچیوں کو بوجھ سمجھنے کی وجہ سے جو دفنا دیا جاتا تھا، جو غیرت کا مسئلہ جو بنا کر اس کو دفنا دیا جاتا تھا، تو ان کو منع کیا کہ نہیں، ہر ایک بچی اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے، اور پھر اس کی اگر تربیت کرو گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بچیوں کی بہترین تربیت کرے گا تو قیامت کے دن یوں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اس طرح کے احکامات اسلام نے جب یہاں پر دیے تو وہ رسومات ختم ہو چکی، لیکن اسلام ساری دنیا کے اندر پھیلتا گیا۔ جب ہندوستان میں آیا تو یہاں پر کچھ اسلام کے ساتھ ایک ہندوازم جو پرانا ہمارے ساتھ بہتا ہوا آ رہا تھا، جو پرانا معاشرہ یہاں پر چل رہا تھا، ہمارے بڑے بھی کچھ نسلیں پیچھے جا کے تو ہمیں پتہ چلے کہ وہ بھی ہندو تھے۔ تو جب یہ سارا سلسلہ ہوا تو پتہ چلا کہ اس معاشرے کے کافی اثرات اسلام کے اوپر آنا شروع ہو گئے، اسلام میں داخل کر دیے گئے، اور یہ کہہ کے نہیں داخل کیے گئے کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، بلکہ یہ کہہ کے داخل کر دیے کہ اس میں حرجی کیا ہے، یا اس کو منع تو نہیں کیا گیا، کسی نہ کسی سینس میں اس کو جو ہے نا ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ وہ بہت سے مسائل ہیں، آج ہم بات کریں گے صرف ایک مسئلے پہ، اور وہ ہے جہیز، یا کچھ دہیج بھی کہتے ہیں اور کچھ داج بھی کہا جاتا ہے کچھ علاقوں کے اندر۔ تو یہ جہیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ تو جہیز کو کچھ لوگ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی مثالیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو جب بیایا تو پھر ان کو بھی تو کچھ نہ کچھ دیا تھا نا۔ تو آج ہم یہ بات پہلے کلیئر کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کو بیایا تو حضرت علی بیسیکلی ایک بہت ہی عاجز انسان تھے، وہ اپنے پاس مال کو جمع نہیں کیا کرتے تھے، ان کے پاس کوئی مال بھی نہیں تھا، اور مال جب نہیں تھا، جب نکاح کا فائنل کر دیا گیا، کیونکہ ولی حضرت علی کے سرپرست بھی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سیدہ فاطمہ کے جو ولی تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ والد تھے وہ۔ اب جب یہ نکاح والا معاملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ بھئی تمہارے پاس کچھ ہے، کیونکہ عورت کو نکاح کے لیے لازمی اگر کوئی امر ہے عورت کے لیے وہ ہے اس کا نکاح کے اندر دیے جانے والا تحفہ، جس کو حق مہر کہتے ہیں، وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب کیونکہ سرپرست اللہ کے رسول خود ہی تھے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گائیڈ کیا کہ چلو یہ ذرا جو ہے جاؤ بیچو، بیچ کے اس کے جو پیسے ملے تو وہ پھر لا کے تو تم نے وہ حق مہر کے زمرے میں وہ دینے ہیں تاکہ تمہارے گھر کا کوئی سامان بنا دیا جائے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ڈائریکشن دی تو حضرت علی نے وہ ذرا بیچنے کے لیے جب گئے تو پتہ چلا حضرت عثمان کو کہ علی نکاح کرنے لگے ہیں اور ذرا بیچ رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کرتے تھے حضرت علی سے، تو انہوں نے کہا کہ علی یہ لیں آپ پیسے اور ذرا میں خرید لیتا ہوں۔ اچھا، وہ ذرا خرید لی تو یہاں ایک نقطہ میں واضح کرتا جاؤں، وہ ذرا خریدنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، اپنے یار کو، اپنے دوست کو، علی کو انہوں نے شادی کی خوشی میں وہی ذرا تحفہ بھی دے دی، واپس گفٹ کر دی۔ دیکھیں نا کس انداز سے وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کیا کرتے تھے، اپنے اسلامک جو رشتے تھے ان کو کیسے نبھایا کرتے تھے۔ تو آج ہمیں بھی ان چیزوں کو غور کرنا چاہیے۔ خیر، مختصر بات یہ کہ وہ پیسے لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے جب دے دیے تو وہ تھے بیسیکلی حق مہر تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ جب وہ حق مہر مل گیا تو حق مہر کے پیسوں سے وہ ساری چیزیں گھر کے استعمال کی، کیونکہ حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو وہ سارے گھر کے سامان کی چیزیں جو تھی وہ سامان خرید لیا گیا ان پیسوں سے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پر یاد رکھیں کہ جو حق مہر کے پیسے ہیں حضرت علی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیے، اس کا مقصد یہ نہیں کہ جو داماد ہے وہ اپنے سسر کو پیسے دے اور سسر اس کے بعد وہ پیسے اپنے اوپر استعمال کر، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کی ساری رقم اس سے سامان خرید کر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا، کیونکہ وہ حق مہر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا، تو ان کو ہی وہ انہوں نے سامان بنا کے گھر کا دے دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو گھر کے سامان اور سارے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انتظام کرنا ہوتا ہے لڑکے نے۔ لڑکی والوں پہ 1 روپے کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 روپیہ اس شادی پہ نہیں خرچا۔ یہاں پر جو پیسے خرچے گئے اس شادی پہ، جو چھوٹا سا ایک سامان وغیرہ خریدا گیا جو زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری سامان تھا، وہ بھی پیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ تو اس لیے ایک یہ جو دلیل بیان کی جاتی ہے اس کو بھی غور کریں، یہ جو توڑ کر اس کو مروڑ کر اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جہیز کی رسم آئی کیوں؟ جہیز کی رسم اس لیے آئی کہ ہندوؤں کے اندر لڑکی کو اپنے سر سے اتارا جاتا ہے اور دہیج کی صورت میں اس کو تھوڑا سا سامان دے کر اس کو جو پراپرٹی میں اس کا جو حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اور اس کو بھیک کے طور پر یہ سامان جہیز وغیرہ جو دہیج کچھ بھی کہہ لے، یہ دینے کے بعد اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ بس اب تمہارا ہمارے خاندان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے مالی معاملات میں، اب اس کے بعد جتنی پراپرٹی جتنا کچھ بھی ہے وہ لڑکوں کا ہے۔ یہ ہندو معاشرے کی تربیت ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے لڑکی کو کچھ نہ کچھ اس کو دے کر اس کا منہ بند کروانے کے لیے جہیز کی یہ رسم گھڑ لی گئی، جبکہ اسلام بڑا واضح اور انصاف پسند دین ہے۔ اسلام نے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے باضابطہ اپنے باپ کے جائیداد کے اندر، پیسے کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت نے خواتین کا حق رکھ دیا اور خواتین کا حصہ رکھ دیا۔ اب اس کو واضح بھی کر دیا کہ جب تم اپنی وراثت کو تقسیم کرو گے تو اس کے جب حصے کرو گے، ایک حصہ اگر بیٹی کو ملے گا تو اگر ایک حصہ بیٹے کو ملتا ہے تو آدھا حصہ بیٹی کا بھی بنتا ہے، یعنی کہ مرد کے کے مقابلے میں ہاف حصہ خواتین کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو دے دیا گیا۔ تو یہ اسلام کی تربیت تھی، اور اسلام نے باضابطہ باپ کی جو محنت تھی، جو باپ کی کمائی ہوئی دولت تھی، جو پراپرٹی تھی،
زمین و جائیداد تھی اس کے اندر اسلام نے بچی کا حصہ رکھ دیا، تو اس لیے جہیز کا کنسیپٹ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ایک بات یاد رکھیں، جس شخص نے ساری زندگی محنت کر کے ایک بچی کو پڑھا لکھا کر بڑا کیا اور جب جوان کیا، اپنا جگر کا ٹکڑا وہ جب لڑکے کو دے دیا، تو اس سے بڑی کیا قربانی ہوگی کہ وہ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور اس کے باوجود آپ اس سے ڈیمانڈ کرو پیسوں کی، اس کے باوجود ڈیمانڈ کرو جہیز کی، اس کے باوجود گاڑیوں کی۔ یہ بہت زبردست بے انصافی ہے، اور ایسی بے انصافی کر کے آپ یہ تصور کریں کہ کل کو میں جب باپ بنوں گا تو میری بچیاں سکون میں ہوں گی، میری بچیوں کو سکون ملے گا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ سکون تبھی ملے گا جب آپ اسلام کو فالو کرو گے، اسلام کو مانو گے، پریکٹیکل اپنی زندگیوں میں نافذ کرو گے۔ ایسا نہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے اسلام میں اگر جہیز دیے تو کوئی بات نہیں، پھر بھی دے تو دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہرگز ایسا عمل نہ کرے جس کام میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے گی، اس کے اندر برکت کبھی بھی نہیں ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید ہے آپ لوگوں کو کافی معاملات کی آگاہی ہو گئی ہوگی، اور کسی قسم کے جو سوالات ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو جوابات دیں، آپ کمنٹ کر کے لازمی ہم سے پوچھ لیا کریں، اگلی ویڈیو ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی بنا دیا کریں۔